بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کس طریقے سے نازل فرمایا ہے، جیسے اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ جب اللہ کسی بھی بشر سے کلام کرنا چاہتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ کہا پہلا وحی، کہ اللہ اس پہ وحی نازل کرے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ او من وراء حجاب، یعنی کسی پردے کے پیچھے سے اس سے گفتگو کی جائے۔ یا تیسرا طریقہ یہ ہے یرسل رسولا، اللہ کوئی پیغام رساں بھیجے، ویوحی بإذنہ ما یشاء، اور پھر وہ اللہ کے اذن سے جو چاہے اسے وحی کر دے۔ اب یہ جو 3 طریقے بیان کیے، یا وحی ہوگی، یا حجاب کے ذریعے ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیغام رساں کے ذریعے۔ اور وہ جو پیغام رساں ہے وہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ ان کے ذریعے وحی بھیجے۔ اب یہ جو حجاب کے ذریعے ہے، اب مثلا اللہ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کہ درخت میں آواز پیدا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنا دی، یعنی اب یہاں پہ وہ جو درخت تھا وہ حجاب تھا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اور یہاں پہ نبی کے درمیان وہ خواب ایک حجاب بن رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید جو ہے، کیا یہ خواب کے ذریعے بھی نازل ہوا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید وحی کی یہ جو قسم ہے کہ خواب کے ذریعے وہ حجاب بن رہا ہو، کوئی ایک آیت بھی ایسے نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر جو وحی رسول خدا پہ نازل ہوتی تھی وہ یہ کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام پیغام رساں بن کے آئے، یا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی رسول خدا کے قلب مطہر پر وہ وحی نازل کر کے جو آیت، جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچا دے۔ اس لیے جب آپ وحی کی کیفیتیں حدیث میں دیکھیں گے، کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ مثلا رسول صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، اچانک ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد رسول خدا سے جب صحابہ نے استفسار کیا تو آپ نے کہا مجھ پہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ یہ وہ وحی کی قسم ہوتی تھی جس میں رسول خدا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا تھا، کوئی پیغام رساں نہیں ہوتا تھا، اللہ ڈائریکٹ رسول خدا کے قلب مطہر پر وہ وحی نازل کر رہا ہوتا۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ ان سے استفسار یہ کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جناب جبرائیل علیہ السلام کو رسول خدا کے پاس وحی کے لیے بھیجتے تھے تو کیا اس وقت یہ کیفیت ہوتی کہ ان کا پسینہ سے بدن شرابور ہو جاتا یا خوف طاری ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مؤدب انداز میں آ کے رسول خدا کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ قلب مطہر پر وحی نازل کر رہا ہوتا اس وقت وہ کیفیت ہو جاتی۔ اب یہ وحی کس طریقے سے رسول خدا محسوس کرتے تھے؟ جیسے قرآن میں تو ہے نا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ آپ کے قلب مطہر پر فرشتہ امین وحی قرآن لے کے نازل ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو قلب ہے، قلب سے مراد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے کہ جو ہم جسے دل سے تعبیر کرتے ہیں۔ رسول خدا اپنے پورے وجود مبارک سے وحی کو محسوس کرتے تھے۔ ایک چیز ہوتی ہے الہام، الہام وحی سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ الہام یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کے دل میں اللہ نے ڈال دی، وہ الہام ہوتا ہے، لیکن وہ تحت الشعور میں ہوتا ہے، اور جو وحی ہے وہ شعور کے اندر ہوتی ہے۔
رسول خدا اپنے پورے وجود مبارک کے ساتھ اس کے الفاظ کو، اس کے معانی کو، اس وحی کو مکمل طور پہ درک کر لیتے تھے، اور اس کے بعد کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں غلط فہمی ہو رہی ہوتی، یا اس کے اندر کوئی نسیان ہو رہا ہوتا، یا رسول خدا کسی چیز کو بھول رہے ہوتے نہیں، اپنے پورے وجود سے محسوس کرتے. جیسے اگر آپ کو درد ہو، اب وہ آپ اپنے پورے وجود سے اس درد کو خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں اگر آپ کسی دوسرے کو نشاندہی کریں تو اس میں کوئی آپ کو خطا کا امکان نہیں ہوگا. یہ صرف ایک مثال ہے تاکہ ذہن کے قریب ہو سکے وحی کیا ہے. تو رسول خدا ایسے ہی اپنے پورے وجود مبارک کے ذریعے اس وحی کو محسوس کرتے تھے. اور بعض مستشرقین نے اگرچہ ایک رسول خدا کی ایک کیفیت پر اعتراض بھی کیا ہے. مستشرقین وہ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ مشرق میں آتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے، اس لیے کہ اسلام کو تنقیدی نگاہوں سے اسلام پر اعتراض کیا جا سکے، وہ اس لیے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں. تو مستشرقین نے اگرچہ ایک اعتراض کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جو اکثر بات کرتے ہیں مسلمان کے رسول خدا پہ وحی نازل ہو رہی، انہوں نے کپ کپی طاری ہو گئی، خوف محسوس کیا، پسینے سے شرابور ہو گئے، نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ان کے نبی مرگی کے مریض تھے، کہ اس کی وجہ سے یہ ان کی کیفیت ہو جاتی، اس کے بعد جو وہ باتیں کرتے تو یہ مسلمان کہتے ہیں وحی. حالانکہ خود ولیم میور یعنی جو غیر مسلم تھا، اس نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی اللہ محمد جو کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے یہ بیان کیا ہے کہ یعنی یہ لوگ غلط منسوب کرتے ہیں مسلمانوں کے نبی کی طرف، حالانکہ مرگی کی کیفیت میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اس دوران جو اس پہ طاری ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے نبی ایک ایک جملہ فصیح و بلیغ بیان کر رہے ہوتے تھے وحی کے ذریعے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی، بلکہ یہ کسی خاص ذات کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا تھا جس کے ذریعے وہ بعد میں وحی کی صورت میں کلام بیان کر رہے ہوتے تھے. میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ زیادہ مشکل باتیں نہ ہو تاکہ آپ فراموش نہ کر دیں. جی ہاں جی بالکل. ہاں جی، اب وہی جو ہے نا مختلف معانی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. وہی لغوی اعتبار سے ہوتا ہے الاشارۃ السریعہ، یعنی کوئی بہت تیزی سے جو سگنل دیا جاتا ہے اس کو لغوی اعتبار سے وہی کہتے ہیں. اب جیسے انہوں نے کہا کہ کسی اور معنی پہ بھی استعمال ہوا ہے. ہاں جی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جناب موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی، وہاں پر وحی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. وہاں پہ وحی اس معنی میں ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ تم نے کیسے وہاں پہ پھول سے رس نکالنا ہے اور کیسے جمع کرنا ہے. یعنی کسی فطرت میں چیز رکھ دینا، وہ بھی قرآن میں وحی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یا کوئی دل میں بات ڈال دینا جسے ہم الہام کہتے ہیں، یعنی وہ بھی وحی کے طور پر استعمال ہوا ہے. لیکن جو قرآن مجید وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے وہ دو ہی صورتیں ہیں، یا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، یا اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اپنا کلام رسول خدا پہ نازل فرماتا. ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ دیکھیے لا یمس الا المطہرون، اس میں اگر قرآن مجید کے آپ حروف کو ہمارے سامنے جو جلد کی صورت میں موجود ہے اس کے الفاظ کو چھونا حرام ہے، تلاوت کرنا حرام نہیں ہے. اگرچہ اس کے لیے افضل بہتر یہ ہے انسان باوضو ہو کے تلاوت قرآن کرے، لیکن اگر یہ ہے کہ جیسے سفر میں کہیں وضو باطل بھی ہو گیا ہے تو وہ تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے، اگر ہمارے سامنے جلد کی صورت میں اور آگ کی صورت میں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر موبائل کی صورت میں ہو تو اس سے بھی آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی آیت، ہاں جی، اب مثلا موبائل سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس سے ہم سکرین آگے اسکرولنگ کر رہے ہیں تو آگے ہم نے صفحہ کرنا ہے، اس سے یہ ہے کہ سکرین کو ٹچ کرنے سے یہ حرام نہیں ہے. یعنی جب آپ ڈائریکٹ کسی ورک سے اگر وہاں پہ کلمہ قرآن کے حرف چھوئیں گے وہ حرام ہے بغیر وضو کے. اگر بغیر وضو کے آپ قرآن مجید سے جو
موبائل سے پڑھ رہے ہیں، اسکرین کو آپ ٹچ کر کے آگے کر رہے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں پہ قرآن مجید کے حرف کو چھو رہے جیسے کسی ورق کے اوپر اگر حروف لکھے ہو، جیسے ہاں جی موبائل ہاں جی موجود ہو اس میں جا سکتے الہام اور وہی، یعنی جو الہام ہے جیسے عرض کیا وہ تحت شعور میں ہوتا ہے، اور اس میں ایسا ہے کہ جیسے ایک مشاہدہ جسے ہم تعبیر کرتے ہیں وہ مشاہدے کے تحت آتی ہے کہ کوئی چیز جیسے خواب میں دکھا دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو الہام خواب کی صورت میں ہے وہ شعور میں نہیں ہوگا، شعور سے یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے پورے وجود سے وہ چیز محسوس کر رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہی میں وہ مکمل شعور کے تحت ہوگا۔ ہاں جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک نماز ہے یا بعض اور صورتوں میں ہے وہاں تو عربی میں ہی پڑھا جائے گا، لیکن قرآن مجید کو ایک سمجھنے کے لیے آپ اردو میں بھی پڑھیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں جی وہ جیسے سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ امیوں کی طرف انہیں رسول بھیجا، اور اسی طرح وہ خود رسول بھی جو ہے امی تھے۔ اب وہاں پر جو امی ہے چونکہ مکہ کا ایک لقب ہے ام القریٰ، جو ام القریٰ کے اندر رہتا ہو اسے امی کہتے ہیں، لہٰذا ہم روایات اہل بیت کی روشنی میں یعنی جیسے آپ کہتے ہیں رسول یہ مکی ہے، اسی طرح یعنی امی ہے، امی بھی یعنی ام القریٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو باقی برادران اسلام ہے وہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ جیسے وہ ان پڑھ تھے، ہاں جی، اور اس کے لیے امام علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ رسول خدا ان کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، تو امام علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا کہ وہ رسول کی طرف غلط بات میں منسوب کرتے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے بظاہر دنیا میں نہیں دیکھا کہ رسول خدا نے کسی کے آگے زانو تلمس طے کر کے پڑھا ہو، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں۔ ہاں رسول خدا یہاں پر دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی کے بعد۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔